بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ استقبال رمضان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، یہ آپ کا طریقہ مبارک ہوتا تھا کہ آپ کسی اہم کام سے پہلے اس کی اہمیت سے آگاہ کر دیتے تھے۔ تو شعبان کی 30 تاریخ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبال رمضان کے حوالے سے ایک خطبہ امت کو عنایت فرمایا، جس کے الفاظ یہ ہیں: ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ وہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک ایسے مہینے کا سایہ کیا ہے جو عظیم ہے، مبارک ہے، اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم فیہ لیلۃ مبارک خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے۔ وقیام اللیل تطوعا، اور رات کو قیام اللہ نے مستحب اور نفل تمہارے لیے بنایا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من خیر، جو شخص اس مہینے کے اندر کوئی ایک نفلی کام کرتا ہے، خیر اور بھلائی کا کام کرتا ہے، کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں کوئی فرض ادا کیا ہو۔ من ادی فیہ فریضۃ کانا کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو اس مہینے کے اندر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرائض کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوئی زمین ایسی زرخیز نہیں ہوتی کہ جس کے اندر چاندی کاشت کی جائے، تانبا کاشت کیا جائے اور وہ سونا ہو جائے۔ یہ فقط رمضان المبارک کی زرخیز زمین ہے جس کے اندر بندہ پڑھے نفل، ان کی جنس بدل جائے اور وہ فرض بن جائیں، بندے کو فرائض کا اجر و ثواب ملے۔ وہ شہر الصبر والصبر جزاؤہ الجنہ، حضور نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جو جزا ہے وہ جنت ہے۔ وہ شہر المواسات، یہ ہمدردی کا، غریبوں کا، فقراء کے خیال رکھنے کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے۔ وہ شہر یزاد فی رزق المؤمن فیہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر بندہ مومن کا رزق بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ وعتقہ من النار، جو شخص اس مبارک مہینے کے اندر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو یہ افطار کروانا اس کے لیے مغفرت کا سامان بن جاتا ہے اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ من غیر ان ینقص من اجرہ شیئا، اور روزہ افطار کروانے، جس کا روزہ افطار کروایا گیا ہے، اس روزہ دار کے اجر و ثواب میں کمی کے بغیر اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب، اس کے روزے جتنا اجر و ثواب افطار کروانے والے کو عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا نجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے ہر ایک شخص کی یہ صلاحیت نہیں ہوتی، استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ روزہ دار کا روزہ افطار کروائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یؤتی اللہ تبارک و تعالی ھذا الاجر علی مذاقۃ لبن شربۃ ماء او تمرۃ، اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب تو ایک کھجور کھلانے پر بھی عطا فرما دیتا ہے، یہ اجر و ثواب پانی کا گھونٹ اور دودھ کا گھونٹ پلانے پر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ من اشبع فیہ صائما سقاہ اللہ من حوضی لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، حضور نے فرمایا کہ جو کسی کو اس مہینے کے اندر پیٹ بھر کے کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے میرے حوض سے پینا عطا فرمائے گا، وہ میرے حوض سے پیے گا، اور جو میرے حوض سے پی لے گا اسے پورا میدان محشر، روز محشر پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ کے اندر آگے ارشاد فرمایا: وَشَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ،
یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا اول عشرہ رحمت ہے، اوسطہ مغفرۃ، درمیانی عشرہ مغفرت ہے، آخرہ عتق من النار، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یہ ایسا خطبہ ہے جس خطبے کے اندر جملہ احادیث کا خلاصہ بیان کر دیا ہے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آگے آپ نے فرمایا من خفف فی صائمن ان مملوکہ آتقہ اللہ من النار، اس مہینے کے اندر جو بندہ اپنے خادم، نوکر چاکر، غلام، مزدور سے کام میں تخفیف کرتا ہے اور اسے کہتا ہے بھئی آپ کچھ دیر آرام کر لو، اللہ تعالیٰ کام میں تخفیف کرنے والے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے کے اندر 4 باتیں ہیں جن کی کثرت کیا کرو، خصلتان تردون بہما ربکم، 2 باتیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، رب العزت تم سے راضی ہو جائے گا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، پہلی بات کہ شہادت توحید اور رسالت کی گواہی، اور دوسری یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کی جائے۔ اما الخصلتان اللتان لا غنی بکم عنہما، اور 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے، وہ تمہیں ہر صورت میں کرنی ہی کرنی پڑیں گی۔ ان میں سے ایک خصلت یستسألون الجنۃ، کثرت سے اللہ رب العزت سے اس مہینے کے اندر جنت کا سوال کرو، وتعوذون بہ من النار، اور کثرت سے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔